یہ جو میں بنا رہی ہوں نا، یہ ریسیپی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی ہیلدی ہے اور اتنی افیکٹو ہے نا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی نانی دادی یا آپ کی والدہ یا کوئی بڑا بزرگ ہے تو آپ ان سے ضرور اس کے بارے میں پوچھیے گا کہ یہ کتنی افیکٹو ہے۔ اگر آپ کے بچے کو زکام ہے یا ایون کہ بڑوں کو بھی بوڑھوں کو بھی اگر آپ کے بچوں کو زکام ہے، اکثر گلا خراب رہتا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اگر آپ کے بچوں کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ کبھی کبھار یہ بنا کے ان کو بھی دے سکتی ہیں، اس سے ان کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگا۔ یہ بہت افیکٹو ہے، اس میں کچھ زیادہ نہیں ڈلتا، اس میں صرف آپ 2 چمچ دیسی گھی کے ڈال سکتی ہیں، 3 چمچ گڑ اور سونف بس۔ یہ اتنی افیکٹو ریسیپی تھی جو میں نے آپ کو بتائی، آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے، ایک نیا دن، ایک نئی صبح۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ جو صبح ہے یہ خیر و برکت والی لے کے آئے، اور جو بھی ہمارے ملک میں یا جدھر کہیں بھی یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، بہت زیادہ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے بہت بیچارے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بیچارے بہت زیادہ جو ہے نا ان کی ویڈیوز دیکھ کے تو بہت زیادہ جو ہے وہ بندے کو دکھ فیل ہوتا ہے۔ یہاں پر ناشتہ بنانے کے بعد میری جی ہو گئی تھی یہاں پر دوپہر میں میں نے تقریباً 2 دن پہلے انگور منگوائے تھے، وہ میرے ختم ہو گئے تھے۔ 2 دن کے بعد پھر میں منگواتی ہوں فروٹ، تو یہ میں نے آج ایپل منگوائے ہیں۔ ساتھ میں آج آلو گوبھی کا سالن جو ہے وہ بنانا تھا، آلو گوبھی کا سالن بنائیں گے، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ میں اپنی جو ہے چھوٹی سی ڈیلی کی روٹین وہ شیئر کرتی رہوں گی۔ وہ ساری جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ آپ سے تھوڑے سے اس لیے شیئر نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ نا مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں ابھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، ابھی سٹارٹنگ ہے تو مجھے اتنا اچھی طرح سے آئیڈیا نہیں ہے کہ کیمرہ سیٹ کر کے جو ہے نا وہ کیسے ویڈیو بناتے ہیں۔ یہاں میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں، وہ موبائل پکڑتی ہے تو پھر میں جو ہے نا وہ ویڈیو شوٹ کر پاتی ہوں۔ تو آہستہ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اپنی ڈیلی کی جو میری سمپل سی روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ یہاں پر چینی جو ہے نا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینی کا میرا جو ہے نا وہ خالی ہو گیا تھا ڈبہ، وہ یہاں پر میں اس میں چینی ڈال رہی تھی۔ تو چینی ڈالتے وقت نا آپ بھی ضرور، کوئی بھی آپ جب راشن ڈالتی ہیں نا تو آپ اس پہ سورہ قریش جو ہے نا وہ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا کرے۔ آپ یقین جانیں یہ 1 کلو چینی جو ہے نا یہ میرا نا ایک مطلب پورا ہفتہ نکال جاتی ہے، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ چائے میں چینی زیادہ یوز کرتے ہیں، عموماً بچوں کی دہی وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہے۔ تو 1 کلو چینی جو ہے نا اس میں مجھے بہت برکت، اور ہر کوئی بھی آپ کے گھر میں راشن آتا ہے نا تو سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے گا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کل میں نے جو آپ کو ولاگ میں بتایا تھا، میں نے کپڑے دھوئے تھے، اور بارش کے بعد پھر میں نے ان کو نا، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کمرہ نما بیٹھک ہے، یہاں پہ میں نے ان کو پھیلا دیا تھا، اور شکر ہے یہاں پر نا یہ کپڑے سارے سوکھ گئے تھے۔ سوکھنے کے بعد یہاں پر میں نے یہ چارپائی کی چادر جو ہے یہ بھی دھوئی تھی۔ ابھی ان کو سمیٹوں گی، سب کپڑوں کو سمیٹ کے طے کر کے، تو پھر ان کو اپنی ٹھکانے پہ، ان کی اپنی جگہ پہ رکھوں گی جہاں پر انہوں نے، کیونکہ یہ موسم ایسا ہے کہ اگر زیادہ دیر تک کپڑے گیلے رہیں نا تو پھر اس میں جو ہے نا وہ اسمیل سی بن جاتی ہے، کیونکہ کل باہر تو پھر بارش کا موسم بن گیا تھا، تو میں نے ان کو ادھر ہی ڈال دیے تھے، پنکھا چلا دیا تھا، پوری رات پنکھا چلتا رہا، تو اب یہ بالکل تقریباً ڈرائی ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر تقریباً میں اپنا کام کری تھی، اور آپ سے یہ اپنی زندگی کے تجربہ بھی ایک شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں ہی کہ ہمارے ہسبینڈ سے اکثر اوقات ہمیں کچھ شکایات رہتی ہیں۔ عموماً تو ہمیں کبھی بہت زیادہ جو ہے نا، کبھی ہم لوگ بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ان سب میں جو ہے نا ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب دیکھیں نا، جیسے ہم لوگ کرتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہمیں ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، یا ان کے گھر والوں نے ہمیں، سسرال والوں نے ہمیں ایسے کہہ دیا تو ہمیں ایسے اچھا نہیں لگا۔ تو کبھی آپ اپنی اس سوچ کو تھوڑا سا نا چینج کر کے دیکھیں، کبھی تھوڑا سا خود کو مضبوط کر کے تھوڑا سا نا اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں۔ جیسے آپ سوچ بدلیں گے، آپ اپنے ہسبینڈ کو ایک دفعہ اس سے ہٹ کے ایک ویو دیں،
ان کو بتائیں کہ آپ ان کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہیں، آپ ان سے آپ ان سے اپنی جو ہے نا اپنی رسپیکٹ کا اظہار کریں، آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ ان کی رائے میں اپنی رائے کو شامل کریں۔ اگر بعض اوقات کوئی ایسی بات جو آپ کو ان کی اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ بجائے فوراً اس کا رد عمل دینے کے آپ آرام سے اس بات کو سنیں، پھر اس کو سمجھیں کہ اس میں میرے ہسبینڈ نے یہ جو بات کی ہے یہ مطلب انہوں نے کس بات کو سامنے رکھ کے یہ بات کی ہے۔ پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے اس بات کو ڈسکس کریں کہ مجھے تمہاری یہ بس بات اچھی نہیں لگی ہے، یا اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ نے یہ بات کی کیوں ہے۔ تو یہ طریقے چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا، یہ باتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی، جب ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے نا تو ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہوگا اور ہم بہت سکون میں رہیں گے۔ آج کے ساتھ میں اپنے جو چھوٹے سے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔